دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ 4 پارے کی پہلی آیت کی تفسیر بتائیں، کیونکہ ہم کبھی اپنے ماتحتوں کو وہ چیزیں بھی دے رہے ہوتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ جی یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا پوچھ رہی ہیں، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بھلائی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو یہ ترغیب ہے، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے۔ جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میرے اموال میں مالدار صحابی تھے، اور فرمایا میرے اموال میں بیروحا جو باغ ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، میں اسے اللہ کے راستے کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے قریبی عزیز و اقارب جو مساکین تھے ان میں اس کو تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، اور انہوں نے ان میں تقسیم کیا۔ اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی باندی خرید کر بھیجو۔ انہوں نے باندی خرید کر بھیجی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی۔ آپ نے اسے یہی آیت پڑھتے ہوئے آزاد کر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک باندی بہت ان کو پسند تھی، بہت اچھی لگتی تھی، لیکن انہوں نے بھی اس کو آزاد کر دیا اور فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تمہیں آزاد نہ کرتا، یا یہ کہ جس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا جائے پھر اس کے طرف لوٹنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم سے نکاح کر لیتا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات تابعین کے صحابہ کرام کے منقول ہیں کہ انہوں نے اپنی پسندیدہ ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنا پسندیدہ مال خرچ کیا جائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی پسندیدہ ترین مال خرچ نہیں کر سکتا تو وہ اس سے دوسرے درجے کا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ وہ خرچ جو بھی کرے گا جو مال کہلاتا ہے تو اس کا ثواب بہرحال اس کو ملے گا۔